محترمہ پروفیسر صبح عالم صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا اور صرف جاننا ہی چاہوں گا کیونکہ جیسے کہ آپ نے بہت اچھی منظر کشی کی اس پورے واقعے کی اور اس میں آپ نے ظاہر ہے بہت اچھے انداز میں بتایا کہ کیا مناظر تھے وہاں کے اور کس طرح امام حسین امام حسن بی بی اور مولا علیہ السلام مباہلہ کے میدان میں اب صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مباہلہ کا میدان جو سجا ہوا آپ نے بتایا تو ظاہر ایک بڑی تعداد جو تھی نجران کے عیسائیوں کی بھی تھی اور ایک بڑی تعداد امت مسلمہ کی بھی تھی اور امت مسلمہ یہ دیکھ رہی تھی کہ نجران کے جو عیسائی ہیں وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور وہ پیچھے ہو گئے کہ ہم ان کے مقابلے پہ نہیں آ سکتے. کیا وجہ بنی کہ جیسے آپ نے پہلے بھی ظاہر بیان فرمایا واقعہ کربلا کا ایک حوالہ آپ نے دیا ہے تو کیا وجہ بنی کہ بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے یہ جو پاک مجمع تھا وہ بدل گیا اور آج اس دور میں جس دور میں اور آپ موجود ہیں اس دور میں بھی بی بی کے حوالے سے جو کمپین چلائی جا رہی ہے اس کے حوالے سے ان کی گستاخی کی جا رہی ہے تو اس پہ کیونکہ حالات حاضر سے متعلق یہ میرا سوال ہے میں چاہوں گا تھوڑی سی اس پہ آپ روشنی ضرور ڈالیے. جی دیکھیں اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں. یہ ایک بہت لمبی بحث ہے اس پہ الگ سے ایک پورا ایک پروگرام اور پوری ایک آپ سمجھ لیں کہ گفتگو ہو سکتی ہے لیکن مختصراً جب میں اس کو بیان کروں کہ کیا محرکات تھے جو آپ نے کوشچن پوچھا ہے کہ آج جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں تو دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ مسلمان ہونا آسان ہے اور مومن ہونا مشکل ہے اور مومن کی جو صفات بیان کی گئی ہیں قرآن میں اس پہ اگر دیکھا جائے تو یقیناً بہت ہی کم لوگ پورا اتریں گے. اگر آپ کو رسول کی وہ حدیث یاد ہو کہ آخری دور ایسا ہوگا خاص طور سے آج کے حساب سے کہ اس دور میں ایمان بچانا مشکل ہوگا اور ہاتھ پہ جلتا ہوا انگارہ رکھنا جو ہے وہ آسان ہوگا. تو یہ جو بعد میں عوامل ہوئے اس کی بہت ساری وجوہات تھیں. کربلا کا جو آپ نے اس میں 2-3 چیزیں جوڑ دی ایک ساتھ. اگر کربلا میں جو کچھ ہوا اور امام حسن اور امام حسین کے ساتھ جو کچھ ہوا یعنی کہ یہ ایک تو بغض اہل بیت تھا اور دوسری چیز یہ تھی کہ جو لوگ منافقین تھے منافق کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو سامنے سے کچھ ہو اور پیچھے سے کچھ ہو یعنی کہ اگر ایک مسلمان بھی زبان سے جو ہے وہ کچھ اور کہتا ہے لا الہ کا اقرار کرتا ہے لیکن وہ پیچھے سے اس کے اعمال اس کی نفی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ منافق ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ سامنے سے کلمہ پڑھ لینے سے انسان صرف کفر کے دائرے سے نکلتا ہے. ابھی وہ مکمل یعنی مومن نہیں بنتا صرف یہ اس کو شرف مل جاتا ہے کہ اب وہ کافر نہیں رہا. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ صرف اور صرف کافر نہیں رہا. لیکن مومن بننے کے لیے ایک بڑا لمبا راستہ طے کرنا پڑتا ہے اپنی زندگی کے عمل سے اور کردار سے اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا خالی اپنے کردار اعمال اور ایمان سے اگر آپ اس مباہلے سے کچھ سبق لینا چاہتے ہیں یعنی کہ آج کل کے دور میں بھی تو اگر ہم کسی کے ساتھ مباہلہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز تو یہ کہ جھوٹ نہ بولتے ہوں. یعنی جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ تو مباہلہ کری وہ مناظرہ کر سکتا ہے وہ جنگ بھی کر سکتا ہے. یعنی جھوٹ بولنے والا مناظرہ اور جنگ آسانی سے کر لے گا لیکن وہ کبھی بھی وہ بحث بھی کر لے گا لیکن وہ کبھی بھی مباہلہ کرنے کو تیار نہیں ہوگا. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ گناہوں سے روکنے کے لیے انسان کو تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے. جب رسول کے پاس جو لوگ آتے تھے ان میں لوگ زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل کے اندر جو تھا وہ صفات یا وہ اپنے اندر کمالات پیدا نہیں کر پاتے تھے. اور دوسری وجہ ایک یہ تھی کہ مولا علی کے ساتھ کیونکہ مولا علی نے جو جنگیں لڑی تھی اس میں کفار کے یعنی کفار کے ساتھ جب جنگ ہوتی تھی تو اس میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس طرف ایک بھائی ہے اور دوسری طرف کافروں میں دوسرا بھائی ہے اور ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف جنگ کر رہا ہے اور لڑ رہا ہے. تو جب یہ صورتحال ہوئی ہے تو اس سے کیونکہ عرب میں قبائل تھے اور قبائل میں یہ سچویشن تھی کہ اگر کوئی ایک مارا جاتا تھا تو اس کا بدلہ لینے کے لیے کئی 100 قتل ہو جاتے تھے اس کے پیچھے یعنی وہ بھولا نہیں جاتی تھی وہ بات. آپ دیکھیں کہ حضرت امیر حمزہ کا جو قتل ہوا ہے جو شہادت ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. یہ چیز تھی نا مطلب امیر حمزہ کے پیچھے کے جو ان کا صرف یہ نہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا ان کو شہید کرنے کے بعد ان کا سینہ چاک کیا گیا ان کا کلیجہ نکالا گیا اس کو چبانے کی کوشش کی گئی. تو آپ یہ دیکھیں کہ دلوں میں جو بغض تھا اور جو نفرت تھی اور جو انتقام کی ایک آگ تھی یہ عرب کے قبائل کی ایک خصوصیت تھی کہ وہ انتقام کو اتنا بڑھا لیتے تھے اپنے اندر اور وہ انتقام آج تک موجود ہے. یعنی کہ وہ جو چلا ہے اس دور سے رسول کے دور سے اور بھلے جنگ جیت گئے ہوں یعنی کہ رسول جو جنگیں جیت گئے اس میں جن لوگوں کو کفار کو قتل کیا گیا ان کے جو
رشتے دار تھے، جو ان کے ساتھ دینے والے تھے، وہ بظاہر مسلمان بن کے تو ان صفوں میں شامل ہو گئے، لیکن وہ دکھاوے کے مسلمان تھے، حقیقت میں وہ اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے، وہ بظاہر دکھانے کے لیے تھے۔ تو آپ یزید کو اگر دیکھیں تو یزید آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ہے، لیکن حقیقت میں اس کا کوئی عمل مسلمانوں والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دوسرے جو ہے جو اس کے بعد یہ ملوکیت چلی ہے، یہ سارے آپ دیکھیں ہسٹری چلی ہے، اور آج کے دور میں بھی یہ وہی سارے محرکات ہیں، یہ وہی ساری چیزیں ہیں کہ جو بغض اہل بیت سینہ در سینہ، ایک تو اہل بیت کی محبت سینہ در سینہ چلتی آ رہی ہے، ایک تو وہ محبت جو خدا نے مومنوں کے دل میں پیدا کر دی مولا علی کے لیے، اور ایک وہ جو بغض چلتا چلا آ رہا ہے اور اس کے اوپر اپنے ایجنڈے کے تحت کام ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر جو لوگ خدائی رستے پہ چل رہے ہیں، یہ اپنے حساب سے اپنی جو محبت کا اظہار کرتے ہیں، یا مولا کو بھلے گناہوں میں گرفتار ہیں، بھلے جو ہے وہ اعمال سے مکمل طور پہ خود کو مومن ثابت نہیں کر پا رہے، لیکن ایک عشق اور ایک محبت اہل بیت کی ہے، لیکن اس طرف دوسری جانب جو ایک بغض چلتا چلا آ رہا ہے، تو وہ سامنے کتنا بھی لبادہ اوڑھ لیا جائے، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ حق سامنے آ کر رہتا ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ چہرے بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ اور حسینیت ایک ایسی چیز ہے، مولا علی کا نام یعنی رسول اللہ یہ میزان آپ کو دے گئے تولنے کے لیے کہ اگر آپ علی کا نام لیں تو آپ کو خود ہی واضح ہو جاتا ہے کہ کون جو ہے وہ منافق ہے اور کون مومن ہے۔ تو کتنا بھی چھپائے کوئی، کتنے بھی علماء کے روپ دھار کر لوگ آ جائیں اور کتنے بھی اسلام کا لبادہ اوڑھ لیں، لیکن یہ بغض کہیں نہ کہیں ظاہر ہو کر رہتا ہے اور وہ ختم نہیں ہو پاتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں آج کل کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں ہمارا اپنا کردار بھی ایک ہونا چاہیے، کیونکہ اگر دوسری طرف سے باطل اپنے پوری قوت کے ساتھ ہماری ہی صفوں میں گھس کر ہمارے ہی اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ جو آپ نے جس طرف نشاندہی کی، جو سیدہ فاطمہ زہرا کے خلاف یہ جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے اور جو گستاخی کی گئی، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ رخ کسی اور طرف چلا گیا، اور اس کے اوپر اہل سنت علماء کی ایک بڑی تعداد نے جو ہے وہ الٹا، اس سے پہلے کہ شیعہ علماء اس طرف جو ہے وہ اپنی رائے پیش کرتے، انہوں نے ہی اس کو رد کر دیا، اس نظریے کو۔ لیکن بات یہ کہ اصل میں جو نظر آ رہی ہے چیز وہ یہ تھی کہ اس طرح کی ایک بات کی جائے گی، اور اس کے بعد کئی بہت ساری چیزیں کھولی جائیں گی جن کے اوپر جھگڑے اور لڑائی اور فرقہ واریت کو ہوا دی۔ یہ دور ہے مطلب یہ وہ پورا آشوب دور ہے کہ جس میں امام زمانہ کے ظہور سے پہلے کی جو علامتیں ہیں وہ ایک ایک کر کے، پہلے تو رسول کی حدیث ہے نا کہ پہلے وہ کافی عرصے کے بعد ایک ایک کر کے نشانیاں پوری ہوں گی، پھر جلدی جلدی پوری ہونا شروع ہوں گی، اور پھر ایسا ہوگا کہ ایک ساتھ کئی نشانیاں، یعنی ایک دن میں کئی نشانیاں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ وہی دور آ گیا ہے کہ جس میں رسول کی حدیث کے مطابق انسان جو ہے وہ صبح صاحب ایمان ہوگا اور شام کو اس کا ایمان جا چکا ہوگا۔ یعنی یہ حال ہوگا کہ انسان کو خود پتہ نہیں ہوگا، اور جو قتل کر رہا ہوگا اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں کر رہا ہے، اور جو قتل ہو رہا ہوگا اس کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اس کو قتل کیوں کیا جا رہا ہے۔ یعنی نہ قاتل کو خبر ہے نہ مقتول کو خبر ہے، لیکن مستقل قتل ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے کی نشانیاں ہیں جو رسول بتا کے چلے گئے، اور ان کی ساری جڑیں جا کر وہیں اس بغض علی سے ملتی ہیں اور بغض رسول سے ملتی ہیں، اور اسی پروپیگنڈے سے ملتی ہیں جس پر کہ بہت پہلے سے کام کیا جا رہا تھا۔ یہ سارے جو عیسائیوں کی طرف سے یہ ہوا کہ انہوں نے مان تو لیا لیکن دل سے تو نہیں قبول کیا نا ان چیزوں کو، اپنے پروپیگنڈے کے حساب سے اپنے لائے عمل پہ تو وہ کام کرتے رہے، اور جو یہ لائے عمل پہ کام کرتے رہے تو پھر سامنے کیونکہ ہار گئے۔ جب ایک دشمن سامنے ہار جاتا ہے نا تو وہ ہمیشہ پیچھے سے صفوں میں گھس کر اپنے حساب سے سازشیں کر کے، انتشار پیدا کر کے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ مقصد جو مباہلے سے جو ہار شروع ہوئی تھی، وہ ہار کے بعد جو سازشیں ہوئیں، جو اس کے بعد لائے عمل ان کے طے ہوئے، جو اس کے بعد مسلمانوں کی صفوں میں لوگوں کو بھیجا گیا، مسلمان بنایا گیا، اور جو اپنے ایجنڈے پہ کام شروع کیا گیا، وہ جاری ہے اور وہ جاری رہے گا یہاں تک کہ امام زمانہ کا ظہور ہو، اور وہ جو ہے وہ ظہور فرما کر تمام دنیا میں جو ہے وہ امن کو قائم کریں اور اسلام کو نئے سرے سے جو ہے وہ دوبارہ اس کی ترویج کا اس کو اسلام کو پوری دنیا کے اندر قائم کر دیں۔ سبحان اللہ۔ میں بہت شکریہ پروفیسر شاہ صاحب کہ آپ سے اس پروگرام میں شریک ہوئی، تو دو تین گفتگو آپ نے فرمائی، اور یقینی طور پہ دور حضور سے دوسری بات میں آپ کو تہہ دل سے مشہور